شہید کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہے، کیونکہ جو جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی کے راستے پہ قربان کر دینا یہ ہر ایک آدمی اپنے بساط کے اعتبار سے کر سکتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات بہت یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے جان دی ہے تو آپ ہی کے راستے میں جان قربان ہو جائے، مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں، زندہ کیا جائے میں شہید کر دیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا جو ہے مانگی ہے، اور بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ موجود ہے۔ شہداء کی جو تاریخ ہے اسلام کے اندر بہت بڑی ہے۔ خود سابقہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ان کے اندر بھی اس چیز کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ ہر صحابی کے اندر ویسے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس میں ایک لمبی فہرست میں آج جن چیزوں کے سلسلے میں، جن اشخاص کے سلسلے میں ہم تذکرہ کریں گے، اس میں سب سے پہلے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فہرست تو بڑی ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں آج ہم کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور مذاکرے میں یہ بات انشاءاللہ ہم لائیں گے۔ تو یہ درجہ اور یہ مقام پانا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر جو آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ ہم سے شیئر کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ چونکہ ابو لہب کی باندی تھی ایک سویبہ، دونوں کو دودھ پلایا تھا انہوں نے، تو اس لیے رضائی بھائی آپ علیہ السلام کے، اور عمر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے 2 سال کے بڑے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، تعلق تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی اسی محبت کی بنیاد پر ہے۔ بالکل کہ آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو باندی نے کہا کہ ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس وقت جو ہے ایک جذبے میں وہ حرم میں گئے، ابو لہب کو مارا، اس کے بعد اعلان کیا کہ میں اس دین پر ہوں جس دین پر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبت کے نتیجے میں، اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ بعد میں بڑی بے چینی ہوئی ان کو، رات بھر بے چینی رہی کہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس گئے صبح میں، تو آپ نے دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسری حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ بڑے بہادر تھے۔ جب آپ کسی لڑائی میں شریک ہوتے 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، جو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کون تھے جو 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ جو ہے یعنی بہت اہتمام سے آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی دیتے تھے، آخری وقت تک آپ علیہ السلام کا ساتھ ہر موقع پر دیا ہے۔ اسے آگے کی کچھ باتیں جی، تو وہ جو آپ نے ماشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کی جو بات کہی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کی جا سکتی ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ بڑی بڑی جنگوں میں بھی اور بڑے بڑے بہادروں کے ساتھ لڑتے ہوئے بھی وہ کبھی زیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، بغیر زیرہ کے وہ ہمیشہ جنگوں میں لڑتے تھے۔ اور جیسے آپ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی، تو ان کی اپنی شہادت سے پہلے تاریخ میں اور کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 31 کافروں کا قتل کیا، اس کے بعد وہ شہید ہوئے۔ اور ان کو جو شہید بھی کیا گیا وہ دھوکے سے شہید کیا، کسی کے اندر ان کو فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی، جس نے خود وحشی ابن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خنجر پھینک کر شہید کیا، تو اس کے اندر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ کو فیس کر سکے، ان سے ڈائریکٹلی مقابلہ کر سکے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ جس وقت
غزوہ احد ہونے والا تھا تو جبیر ابن مطعم نے، جس کے چچا کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کر دیا، تو اپنے غلام کو وحشی ابن حرب کو جبیر نے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے چچا کے خون کا بدلہ لے لیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے وحشی ابن حرب کو لالچ دیا تھا کہ ہم تمہیں انعام دیں گے، تم حمزہ کو قتل کرو۔ اس سے ان کی بہادری بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، ہر کافر یہ چاہتا تھا کہ حمزہ قتل ہو جائیں، ایک بہت بڑا ایک بیک بون ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کمزور پڑ جائے گا۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے مکۃ المکرمہ سے نکلے اور میدان احد تک پہنچے، وہاں تک جب بھی بلال وہ وحشی ابن حرب کا سامنا ہندا سے ہوا یا ہندا کا سامنا بلال سے ہوا، جب بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، ہمیشہ ہندا نے یہی کہا کہ تم میرے باپ کا بدلہ لے لو، تم میرے کلیجے کو خوش کر دو، ہم تمہارے دل کو خوش کر دیں، انعاموں سے نوازیں گے تمہیں۔ تو وحشی طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے میں ان کو قتل کر دوں۔ کو دونوں نے بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی تفصیلات اس سلسلے میں بتائی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں مجھے اکیلے میں ملیں گے، میں تلوار سے تو ان کا مقابلہ کرنے سے رہا، ہمت نہیں تھی میری۔ میں نے دیکھا کہ جہاں وہ جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے کافروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا پاؤں پھسل گیا تو میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، چونکہ انہوں نے زیرانی پہنی ہوئی تھی اور مجھے خنجر پھینکنا، نیزہ پھینکنا اچھی طریقے سے آتا تھا، نشانہ اس کا کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے نیزہ پھینکا، سیدھا ان کے پیٹ میں جا کے ناف کے نیچے لگ گیا اور وہ پار ہو گیا، اتنی تیزی سے اس نے خنجر پہ۔ اس کے باوجود حضرت حمزہ نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی وحشی کا اور اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ وار بڑا سخت تھا، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ زمین پہ گرے اور وہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ اس کا ہوا، اس کا بھی بڑا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ریاکٹ کیا اور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جسم اطہر پر، ان کے اس لاش پر ٹھہر کے فرمایا تھا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب غزوہ احد کے بعد میں جو شہداء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اس موقع پر اطلاع مل چکی تھی، تو ادھر سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ آنے لگی روتے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کروا دیا اور کہا کہ وہ جو ہے یہاں قریب نہ آئیں۔ صحابہ سے کہا کہ ان کو وہیں روکے رکھو، اس لیے کہ وہ یہ جو حالت ہے، اس حالت میں ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور پھر ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں کھڑے ہوئے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ تاریخ کے اندر یعنی اتنی زیادہ مصیبت کسی شخص پر نہیں آئی جتنی مصیبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اتنا زیادہ ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے، نہ صرف ظلم بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سامنے والے نے اپنا کلیجہ، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہندا نے جو کہا بعد میں کہ تم جو ہے ان کو قتل کر دو، ہم جو ہے تمہارا دل خوش کریں گے، تو بالکل اسی کیفیت کے ساتھ ان کے ساتھ وہ برتاؤ ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اور ان کی اس بہادری کی وجہ سے آسمانوں پر یہ بات لکھی گئی، اور ہمارے خطبات کے اندر بھی ان کا لقب استعمال ہوتا ہے کہ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ بڑی بہادری ان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن زیادہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے صفاقی کے ساتھ، تو دوسرے شہداء کے مقابل میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ریاکٹ کیا گیا ہے۔ شہداء بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب دیا، اور وہ جو ان کی مظلومانہ شہادت ہے، جیسا کہ آپ نے بتائی ہے بات کہ بڑی صفاقی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، تو اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے کہ صرف وحشی نے ان کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، بلکہ ان کی کھوپڑی کو پھاڑ کے اس نے کلیجہ نکالا اور لے جا کے وہ ہندا کو دیا، اور ہندا نے اس کو کچا چبانے کی کوشش کی۔ ان کے جسم کے جو الگ الگ اعضاء تھے، ان کے ناک کاٹ دیے اور ان کے کان کاٹ دیے گئے، جسم کے الگ الگ اعضاء کو کاٹ کے، اور صرف حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں اور بھی دوسرے شہیدوں کے ساتھ، اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، کہ ناش کو بگاڑ دینا،
تو ایسی صفاقی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس نے ہار بنایا ہندا نے، اور جس وقت وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئی تو وہ ہار حضرت حمزہ کی نعش کے جو ٹکڑے تھے وہ ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا۔ تو ایسی مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، حضرت حمزہ کی نعش کے ٹکڑوں کو دیکھا، تو اتنی تکلیف ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد کر لیا کہ میں بھی 30 کافروں کا مسئلہ کروں گا، یعنی ان کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں۔ تو اللہ پاک نے پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، کہ بھئی جتنا انہوں نے تکلیف دی ہے، جتنا انہوں نے ستم کیا ہے، اتنا ہی ستم کرنا ہے، اتنی تکلیف دینا ہے، اس سے زیادہ دینے کا حق نہیں ہے۔ تو اس سے اسلام کا ایک نظام بھی، انصاف بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس تھا، غم تھا، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مغموم نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت پہ دیکھا تھا۔ تو یہ بڑی ایک دردناک شہادت ہے۔ اس سے مختلف پیغامات میسیجز ملتے ہیں، اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وحشی جو تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو مکہ سے بھاگ کر یہ طائف چلے گئے تھے۔ طائف جانے کے بعد پھر طائف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو اب ان کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی کہاں جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ تم مدینہ ہی چلے جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو وحشی کو اندازہ ہوا، وہ آیا مدینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے پہلے مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون ہو وحشی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، آپ نے کہا کہ بیٹھو سامنے اور تم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ سنو۔ پورا سنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین ہوئے، اور پھر فرمایا کہ وحشی آج کے بعد چہرہ مت دکھانا، کہ تیرے دیکھنے سے میرے چچا مجھے یاد آتے۔ تو یہ لیکن اتنے بڑے غم کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ یہ بڑا اہم سبق ہے کہ آپ نے معاف کیا ہے۔ اور دوسرے پھر وحشی کا بھی ایک کام یہ تھا کہ بعد میں وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی نیکی ایسی ہو جس سے وہ گناہ کی تلافی ہو جائے۔ تو جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ وحشی کہتے ہیں کہ میں وہی خنجر، وہی نیزہ لے کر اس جو ہے جنگ میں شریک ہوا، اور اس لڑائی میں شریک ہو کر میں نے جو ہے مسیلمہ بن کذاب پہ وہی نیزہ پھینکا، اور میں سمجھتا ہوں، یعنی وحشی کہتے ہیں کہ میرا وار سب سے پہلے لگا مسیلمہ بن کذاب کو۔ تو اس سے ایک میسیج یہ مل رہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوری نیکی کرنی چاہیے۔ قرآن کا بھی جو ہے وہ پیغام ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ تو نیکی کرنے کی عادت ہونا چاہیے، یہ اس واقعے سے ایک اہم سبق مل رہا ہے۔ واقعتاً یہ سب چیزیں جو پورا واقعہ یعنی ترتیب وار ہمارے سامنے آیا کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کی محبت کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، پھر اس کے بعد میں جانثاری کا جو عالم ان کا تھا، اور پھر اخیر تک اسلام کی حمیت اور اسلام کو بلند کرنے کے سلسلے میں جو ان کی کوششیں تھیں۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ میدان جنگ بھی ہو، گھریلو معاشرت والی زندگی ہو، ہر جگہ اسلام نے اعتدال والی تعلیم دی ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 30 کو جو ہے قتل کروں گا، لیکن اس وقت میں قرآن کا فوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا اور کہنا کہ نہیں، اور پھر اس کے آخر میں اس آیت کی بات فرمائی گئی کہ صبر کرنا بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو صبر کے لیے بولا ان صبرتم لہو خیر للصابرین، کہ اگر آپ صبر کریں گے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں بدلہ تو جتنا ہے اتنا ہی لیجئے، لیکن اگر اس پر بھی آپ صبر کرنا چاہتے ہیں تو صبر کرنے والوں کا بہتر بدلہ ہوگا۔ شاید وہی صبر کا نتیجہ تھا کہ پھر ایک وہ ہدایت ملی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جا کر وہ صحابی بنے، اور انہوں نے اس وقت میں اپنے اس
چیز کو مٹانے کے لیے، اپنے اس گناہ کو جو ان سے غلطی سے سرزد ہوا تھا یا اس وقت میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ چیز ان پر چھا گئی تھی، اس چیز کا انہوں نے تدارک بھی کیا کہ تاکہ اللہ کے یہاں اس کی حاضری، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم میرے سامنے نہ آنا، چونکہ محبت لگاؤ جہاں پر وہاں پر چچا کی سمجھ میں آتی تھی کہ اس ایک بات پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہیں پر بھتیجے کی بھی محبت سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس کیا رشتہ داریوں کو اور پیغام دیا امت کو کہ ہمیں بھی ہر موقع پر اسلام کی تعلیمات کو ہر جگہ معتدل انداز میں جو اس نے تعلیم دی ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔